بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 21ویں پارے میں سورۃ الروم سے شروع کریں گے، اور سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے اور سورہ احزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ یہ ہم شروع کر رہے ہیں آج یہ آیت نمبر 28 سے، جس میں فرمایا گیا کہ وہ تمہیں سمجھانے کے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی ہی باتیں جو ہیں وہ مثالوں کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، اس میں یہ بھی مثال دی گئی ہے جس میں فرمایا کیا تمہارے غلاموں میں کچھ ایسے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہو اور تم سب اس میں برابر ہو۔ ان غلاموں سے تم اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں کہ شرک کا رد کرنے کے لیے انسانوں کے اپنے حالات سے ایک مثال بیان کی ہے، اور اس میں جو فرمایا کہ تمہارے غلام جو تمہارے جیسے انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی تم سے کم تر نہیں ہے، بالکل انسان ہے، تمہاری طرح ہے، لیکن کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہاری دی ہوئی روزی میں وہ تمہارے شریک بن جائیں؟ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اسی طرح وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو؟ یہ تم نہیں برداشت کرتے، اس لیے کہ وہ تو ایک ملازم ہے، ایک ڈرائیور ہے، تو آپ اس کو اس کی تنخواہ دیتے، پورے گھر کا مالک تو نہیں بنا دیتے کہ آؤ تم بھی رہو میرے ساتھ، یہ بیڈ روم تم لے لو، یہ بیڈ روم میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تو نہیں کرتے آپ۔ تو اگر دیں گے زیادہ سرونٹ کوارٹر دیں گے آپ اس کو، لیکن اپنے گھر میں اس طرح نہیں دیں گے، اپنے برابر میں۔ اور اسی طرح اپنے برابر اس میں تصرف کرنے لگے کہ آپ اس کو کھلی چھٹی دے دیں، جہاں جی جو مرضی کر لو، وہ یہ کہے کہ جی ہر چیز میری مرضی سے ہونی چاہیے، تو آپ یہ بھی اس کو نہیں دیں گے۔ تو لہذا یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ ہے اصل مسئلہ کہ تم اپنے غلاموں میں نہ اپنے وہ رزق یا روزی میں برابر کر سکتے ہو، اور نہ ہی اپنے تصرفات اس کو دے سکتے ہو کہ وہ اسی طرح ہو۔ تو یہ اسی طرح پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں کوئی شریک بن جائے اور وہ بھی اسی طرح کرنے لگے کہ نہیں میں لوگوں کو رزق دوں گا، میں لوگوں کو بچے دوں گا، میں لوگوں کو روزی دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے تو پھر ایک انسان قبول نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ وہ تو جب کہ وہ خالق مطلق ہے، کوئی اس کے لیے قید و بند نہیں ہے، وہ مطلقاً ہر چیز کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہی تو غلط فہمی ہے نا کہ وہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہی ہے کہ جو تمہارے اختیار ہیں وہ میرے اختیار ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تم جیسے رہتے سہتے ہو میں بھی اسی طرح رہتا سہتا ہوں، جیسے تمہارے بچے ہیں، بیویاں ہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ مثلکم سے مراد یہی ہے کہ کوئی چیز زیادہ نہیں ہے سوائے یوحا الی، وحی ہوتی ہے مجھے، بس یہ فرق ہے، اختیارات تو ہیں ہی نہیں۔ وہ جیسے قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں پھر کثرت خیر میں اور کثرت کر لیتا، مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا کہ میں اس راستے سے جاؤں گا تو حادثہ ہو جائے گا، مارا جاؤں گا، پہلے سے پتہ چل جاتا مجھے۔
لیکن میں فوراً بچ کے ادھر سے نکل جاؤں گا کہ اس راستے میں تو مجھے ایکسیڈنٹ ہونا ہے. تو لہذا پھر یہی ہے کیا ہے, کوئی تصرف نہیں, کوئی اختیار نہیں. اسی لیے آپ نے صاف کہہ دیا, آپ نے جب کہا ایک ایک کو بلا کے یا فاطمہ یا صفیہ یا فلان یا ہر ایک کو بلا کر کہا کہ جو کرنا ہے کر لو, انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے اور اپنی پھپھی سے اور اپنے گھر والوں سے ایک ایک کر کے کہ دیکھو یہ نہ کہنا کہ جی ہمارا وہ ابا جی جو تھے نبی تھے, فاطمہ کے لیے چھٹی مل جائے, علی کے لیے چھٹی مل جائے, نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو لہذا یہ انتہائی غلط گمان ہے, غلط وہ بات ہے جو کہ نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے. وہ سب کے سب جو یہ تصرف ہے اللہ کے پاس, اللہ نے یہ تصرفات کسی کے نہیں. فرشتوں کو بھی جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں, ان کے پاس اپنا کوئی تصرف نہیں, کوئی اختیار نہیں, کوئی ان کو حق حاصل نہیں. تو فرمایا کہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم, کہ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے اپنے سے. تو ہم اسی طرح آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے شریک بن جائیں, ان کو کہ اختیارات مل جائیں, تصرفات مل جائیں, یہ ہے ہی نہیں. اگلی آیت میں 29 میں فرمائیں کہ بلکہ ظالم اہل شرک بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, پر جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ دکھا سکتا ہے, ان کا کون مددگار ہو سکتا ہے. تو لہذا پھر یہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر علم کے صرف خواہشات, جو میری خواہش ہو وہ پوری ہو جائے. بس اے میرے نبی آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے. یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہی سچا اور صحیح دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا, واضح کر دیا گیا کہ یہ ہے اصل فطرت. تو اور فطرت جس پہ اللہ نے پیدا کیا ہے, جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ کوئی یہودی بنا لیتا ہے, کوئی نصرانی, کوئی مجوسی, کوئی کچھ. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اصل حقیقت وہیں رہتی ہے کہ فطرت ان کی جسم میں ہوتی ہے, ان کے اندر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کر دی ہے. یہی سچا اور صحیح دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اگلی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اسلام پر قائم رہو, اسی سے ڈرو, اور نماز کو قائم کرو, اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے بنا لیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. ہر گروہ کا جو دین و عقیدہ ہے اس پر خوش ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے فرمائیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, دیکھو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. وہ کون ہیں؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, دین کو تقسیم کر دیا, ان کو مشرک کہا. یہی فرمایا, دیکھ لیجیے آیت نمبر 31 میں کہ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ, یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے بنا لیے, مختلف گروہوں میں بٹ گئے. تو یہی تو سب سے معاملہ ہے. آج وہ اخبار میں دیکھ رہا جی اعتکاف کے مسائل, عورت کا مسجد میں بیٹھنا مکروہ ہے. اب یہ کہاں سے لے لیا آپ نے؟ نیچے حوالہ کیا ہے؟ در مختار, شامی, فتاوی عالمگیری, فتاوی فلاں, فتاوی فلاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کیا عورتیں جو ہیں یہاں پہ مسجد میں آ کے گڑبڑ کریں گی, ان کا مکروہ ہے, حرام ہے, ان کو مت آنے دینا. تو آپ نے کھلی چھٹی دے دی. تو یہی ہے کہ یہ ہے تفرقہ بازی, کہ قرآن کی بات نہیں ماننی, حدیث کی بات نہیں ماننی, ہم نے اپنی بات ماننی. جو میں چاہتا ہوں یا میرے بڑوں نے لکھ دیا ہے, اب حدیث و قرآن لاؤ نا بھائی, ان سے ثابت کرو کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ کیا ہے, یہ فلاں فقیر نے لکھا ہے, فلاں مولوی صاحب نے, فلاں مفتی صاحب نے, فلاں شیخ نے, اس نے لکھا ہے. تو وہ تو گارنٹی نہیں ہمارے پاس, نہ ہماری اس کے پاس کوئی دلیل ہے. ہماری دلیل تو کتاب و سنت ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, بس ختم بات. وہ مانو تو ٹھیک ہے, لاؤ ہمیں دکھاؤ. کہاں لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی؟ مسجد میں نہ آنا جائز ہے, نہ ان کا بیٹھنا جائز ہے, نہ ان کی باقی ساری دنیا پھیرتی رہیں, لیکن مسجد میں مت آئیں تاکہ کچھ پتہ ہی نہ چلے ان کو کہ دین کیا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ شیطان کا یہ
جو چرخہ چلتا ہے اور شیطان کی جو حرکتیں کہ وہ پھر دور کرتا چلا جاتا ہے دین سے بھی قرآن سے بھی. تو یہی وہی دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ جو اس طرح دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر گروہوں میں بٹ جاتے ہیں, پھر اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, باقی سب غلط. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پکارتے ہیں, پھر جب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے کہ فوراً تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً بھاگتے ہیں اللہ کی طرف, اے اللہ مر گئے, ہائے مر گئے, ہائے مر گئے. لیکن جب وہ رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو کچھ لوگ پھر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں, اب تو مزے ہیں, اب کوئی ڈر ہی نہیں ہے, اب یہ کر لو, اب وہ کر لو, یہ چیز لگے رہتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر ان کی ناشکری کریں. بس تم لوگ چند روز مزہ کر لو, ان قریب ہی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 35 میں فرمایا کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھیج دی ہے جو انہیں ان شرکاء کی خبر دیتی ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ بتائیں کوئی دلیل ہے تو, کوئی ایسی کوئی دلیل ہے تو ہمیں بتائیں, اس کے مطابق ہم دیکھیں گے. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ جب دیکھو خوب فراوانی ہو گئی, خوب پیسے آ گئے تو خوب خوش ہو رہے ہیں, اور جب انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہائے مر گئے, اب تو کچھ نہیں ملے گا ہمیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اللہ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. تو یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ سب کو برابر نہیں رکھتا, کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. کسی کو اس نے کسی وقت زیادہ دیا پھر کم کر دیا, پھر زیادہ دے دیا پھر کم کر دیا, یہ سب اس کا معاملہ ہے. تو لہذا اس سے مانگنا چاہیے, یا بجائے اس کے کہ ہم رونا دھونا شروع کر دیں اور شکوہ کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے, ہم تو بھوکے ہی مر رہے تھے. تو یہ افسوسناک بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ پس اے نبی آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے, مسکین کو, مسافر کو. یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اور صرف اپنے ہی مقاصد نہیں ہیں, اپنی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی تو سب کچھ مل جائے گا. اور تم لوگ جو سود دیتے ہو, لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود اور زکوٰۃ دونوں کا ایک موازنہ پیش کر دیا کہ جہاں تک کہ تم سود کرتے ہو تو یہ حرام ہے, حرام ہے, اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. جو بھی سودی کاروبار کرے گا, سود لائے گا, اس کے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں. تو پہلے تو تھوڑا سا سود لیتے تھے, اب کہا جی نہیں, گزارا نہیں ہوتا, IMF نہیں مانتا, تو اب اس کو بڑھا دو. ٹھیک ہے, اب دیکھو پھر IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا, تو پھر آگے دیکھو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کا کیا بدلہ دے گا. پہلے مہنگائی جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئی ہے, اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تم جتنا چاہے پان بڑھا لو, جتنا چاہے کر لو, لیکن اللہ کی طرف سے پھر عذاب آئے گا. اس کے مقابلے میں زکوٰۃ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں آتی ہیں. تو اگر یہی اسی ملک کی جو مالدار ہیں ان میں سے زکوٰۃ دی جائے ان کے مالوں کی, تو کوئی فقیر مسکین نہیں رہے گا, سب لوگ آسانی سے کھا سکیں. پھر نہ سود کی ضرورت ہے, نہ آپ کو نہ قرضوں کی ضرورت ہے, نہ اور کسی ضرورت ہے. یہ زکوٰۃ سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب زکوٰۃ صرف بینک سے کٹتی ہے, وہ بھی لوگ جلدی جلدی وہ اپنے ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں کہ ہم تو شیعہ ہیں, ہم تو قادیانی ہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم تو جھوٹے. کتنی بڑی بدبختی ہے یہ کہ ہم نے ان کے لیے چور دروازے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو لہذا پھر زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. اور اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں. تو جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال کتنا بڑھ جاتا ہے, اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو سود سے برکت نہیں ہوتی, سود سے تو نحوست ہوتی ہے, اور سود پھر وہ تباہ کر دیتا ہے. لیکن زکوٰۃ سے برکت بڑھتی چلی جاتی ہے, برکت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے یہاں پر. اور پھر فرما دیا کہ اللہ الذی خلقکم, کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر تمہیں روزی دی ہے, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے
جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ اس قسم کا کوئی کام کرنے والا ہے تو بتاؤ۔ پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرے؟ اس کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اور مزید فرمایا آیت نمبر 41 میں کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے بحر و بر میں۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا جائے، کہ فلاں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی لوگوں کو پیسے دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہ بھی یہ کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا فساد کہ ہم غیر اللہ کو مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا اس پہ ہمارے اوپر حشر ہوگا، کس طرح اس کا عذاب آئے گا۔ تو لہذا یہی ہے، کسی وجہ سے فرمایا کہ تاکہ اللہ ان کے بعض بد اعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، شاید اس کی طرف لوٹ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو اور جا کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ پس اے میرے نبی آپ درست دین اسلام پر قائم ہو جائیے، اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا اس دن سے۔ وہ آ کر رہے گا وہ دن جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، ہر شخص اپنی اپنی لگا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فرمایا آیت نمبر 44 میں جو آدمی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ اپنے ہی لیے بھلائی کی راہ ہموار کریں گے۔ تو ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، نفاق کرو گے، خود بھگتو گے، تمہارا معاملہ ہے۔ نیک عمل کرو گے، نیکیاں کماؤ گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو لہذا پھر یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو اپنے فضل سے اچھا بدلہ دے، وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی، اپنی قدرت کی دلائل دیے ہیں۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوا ہے جو بارش کے لیے پیغامات دیتی ہے، اور آپ پتہ چل جاتا ہے ہوا چلنے لگی ہے، آندھی آنے لگی ہے، بارش آئے گی، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پھر اس کی رحمت ملتی ہے۔ یہی کشتیاں سمندر میں اسی ہوا سے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے۔ فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 47 میں، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس جن لوگوں نے جرم کیا تھا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر مومنوں کی تائید و نصرت واجب تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون پھر بتا دیا گیا کہ یہ مجرم، یہ سارے، یہ سب اللہ کے انتقام کا شکار ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے گا، ان کو بچا لے گا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، تمام قصے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں، سب میں یہی ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اپنے نیک بندوں کو بچا لیا۔ فرمائے وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل کو حرکت دیتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے بکھیر دیتا ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے نکلنے لگتے ہیں، بس جب اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ کس طرح اس نے ہواؤں کے ذریعے سے بادل اور بادلوں کو بکھیر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر جہاں چاہے برسا دیا۔ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سارے بادل یہاں کھینچ لیں گے، یہاں برس جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کی مرضی سے، وہ جہاں چاہے گا برسائے گا۔ تو فرمایا وہ لوگ بارش سے ہونے سے پہلے بڑے نا امید ہو چکے تھے، بس اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت دیکھیے کس طرح وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 51 میں اگر ہم ایک دوسری قسم کی ہوا بھیج دیں یعنی طوفانی اور پھر ایک دم گرم یا انتہائی سرد ہوا بھیج دیں جو ہر چیز کو بالکل تباہ و برباد کر دے، جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتیوں کو زرد دیکھنے لگیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہائے مارے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ساری فصلیں تباہ ہو گئی، دیکھو بارشیں ہو رہی ہیں ساری فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی بے موسم بے وقت بارشیں جب ہو رہی ہیں ساری فصلیں تباہ ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان نیک عمل نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، نہ گونگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ آپ سے پیٹ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے روک کر آئے راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سارے جو ان کفار کو مردہ، بہرا، اندھا یہ فرمایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کسی طرح کسی چیز کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرتے، بالکل دل مردہ ہو گئے، بتایا جاتا ہے لیکن نہیں سنتے، سنایا جاتا ہے کان بند کر لیتے ہیں، دکھایا جاتا ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو پھر بتائیے کام کیسے چلے گا؟ تو یہی فرمایا کہ آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ وہی سنے گا جو واقعی اس کے اندر توفیق ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، تو وہ بات کو سنے گا اور وہ اس کو نافذ کرے گا۔ وہی اللہ ہے جس سے تم سب کو کمزور پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو بڑا جاننے والا اور بڑا ہی قدرت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے جو مختلف ادوار ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی اس کی قدرت ہے، بعض بعد الموت کی مثال ہے۔ یہ فرمایا کہ تم لوگ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ بچپن کا وقت گزارتا ہے، کمزوری کا وقت ہے، پھر وہ جوان بن جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے اور اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ تمام حسرت و یاس اس کے چہرے سے نظر آتی ہیں، وہ بالکل ہی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر موت آ کر اس کو لے جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اسی اللہ نے پھر تمہارے لیے رکھا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ وہ العلیم القدیر، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت آئے گی مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے، اتنا ہولناک وقت ہوگا، اتنی بھیانک وقت ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے، جو انہوں نے کہا ما لبثوا غیر ساعہ، ساعہ تو ہم نے اس کو کر لیا نا کہ جی ساعہ سے مراد 1 گھنٹہ ہے، 60 منٹ ہے، یہ ہم نے اب کر لیا ہے گھڑیوں کی وجہ سے۔ ساعہ سے مراد وہاں تو ایک گھڑی ہے، بس گھڑی سے مراد کچھ دیر، تھوڑی سی دیر، وہ چاہے 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 ہو، گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، وہ ایک گھڑی ہے بس۔ اتنی دیر رہے ہم تو بھول گئے کہ وہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن سب کچھ چلا گیا۔ تو یہی فرمایا کہ اسی طرح وہ دنیا میں دھوکے اور فریب میں پڑے رہے۔ یہی تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کو، اس وقت تو مست تھے نا کہ اپنی عیاشی میں کہ یہ کر لو، یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ مزے کر لو، اور یہ بھول گئے کہ انہوں نے اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور جنہیں علم ایمان کی دولت دی گئی تھی وہ کہیں گے تم لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حشر کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ ہے حشر کا دن، یہ آ گیا تمہارے سامنے، اب اس کو دیکھ لو، لیکن تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے، سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی آئے گا۔ بس آج ظالموں کی معذرت ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی رخصت دی جائے، گنجائش دی جائے۔ ان کے لیے تو اب اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور چاہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی نشانی پیش کر دیں، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں تم تو جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم غلط باتیں کرتے ہو، کوئی صحیح بات ہے ہی نہیں تمہاری۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو بے علم ہوتے ہیں، بغیر کسی علم کے ہانکتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، بالکل بند ہو جاتے ہیں۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آخر میں بس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے برداشت کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ یقین نہ رکھنے والے آپ کو ہلکا نہ سمجھ لیں۔ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی یہ طاقت نہیں ہے، آپ یہ کر نہیں سکتے، لیکن آپ صبر کر دیجئے، سن لیجئے، برداشت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ دے گا، وہ پھر فیصلہ کر دے گا۔ تو یہاں سورہ روم مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمتوں کا خزانہ ہے، اس میں حکمت ہی حکمت ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان محسنین کی صفات ہے، ان محسنین کے لیے صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو نماز، زکوٰۃ، آخرت پہ پورا یقین اور پھر اللہ کی بات کو ماننے والے، تو یہی فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ہے، آیت نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید کر لاتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی لہو الحدیث، کچھ لوگوں نے جو حدیث کو نہیں مانتے انہوں نے ترجمہ کیا کہ حدیث کا مشغلہ، کہ تم لوگ حدیث کا مشغلہ اختیار کرتے ہو، یعنی قرآن کو چھوڑ دیتے ہو اور حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ یہ تو الٹا ہی ہوا، تحریف ہے یہودیوں کی طرح کی۔ اصل مراد کیا ہے لہو الحدیث، کہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں، وہ باتیں خریدتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے جیسے کہ مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ یہ گانا بجانا، رقص، موسیقی، یہ مراد ہے۔ جیسے کہ مفسرین کرام نے بھی لکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی کہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی چیزیں خریدتے ہیں، یہ سارے گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں، موسیقی کے اور جتنی سب چیزیں ہیں، ان سب کو خرید کر اور وہ رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ وہ تو آلات تھے، آج تو کسی آلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی جو آلہ ہے یہی کافی ہے، یہ آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ ابھی لگا لیں، میوزک کی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، گانے بجنے لگیں گے، آپ تھرکنے لگیں گے، ناچنے لگیں گے، بس۔ اب کان میں وہ ٹوٹیاں لگا کے جو کیا سنتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے، لہو الحدیث، وہی گانا بجانا، موسیقی وہ چل رہی ہوتی۔ تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا اسی لیے ان لوگوں کے لیے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس راہ سے بھٹکائے۔ جب دل غافل ہو گیا، دل میں شیطان آ کے بیٹھ گیا، مہریں لگ گئیں، تو یہی کرے گا، لوگوں کو بھٹکائے گا، اس راہ سے مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یہ عذاب ان کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اسی رقص و موسیقی میں ہی لگے ہوئے ہیں، اسی میں ہی ان کی جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، تو پھر جسم کی کیا ہے؟ پھر وہ روح کی تو غذا ہو گئی، اور جسم کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ یہ نہیں بتاتے۔ جی ہاں، تو یہ ہے مصیبت جو فرما دیا کہ ان لوگوں کی، کہ ان لوگوں نے اس طرح لہو الحدیث میں جب پڑ گئے تو پھر سوائے رسوائی کے اور تباہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں سنی، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ بس آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی جو لہو و لعب میں پڑ جاتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں بنا لیتے ہیں، ان کو اگر آپ کہیں کہ نہیں یہاں پہ تو قرآن سننا چاہیے تھا، تو کہیں گے یہاں جاؤ، یہ مولوی کہاں سے آ گئے، وہ سنیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے، کأن لم یسمعھا، جیسے سنا ہی نہیں اس نے۔ یہ دیکھو، یہ اس ماحول میں اور اس میں آ کر قرآن کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے۔
تو لہذا فرمایا کہ ان کو بھی عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے, انہوں نے عمل صالح کیا, ان کے لیے نعمتوں سے بھری جنتیں ہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے یہاں پہ 4 مظاہر بیان کر دیے. تو فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا ہے جنہیں تم دیکھ سکو. کوئی ستون نہیں ہے آسمان کے نیچے, کہیں پہ کوئی دیوار, کوئی ستون, کوئی ٹیک جس کے ذریعے سے آسمان کھڑا ہو. زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہچکولے کھانے لگے, ہلنے لگے, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ابھی اللہ نہ کرے ایسا کوئی زلزلہ آ جائے, پوری زمین ہلنے لگے, تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہی ہے فرمایا کہ اگر یہ زمین ہلتی رہتی, اسی طرح ہچکولے کھاتی, تو پھر کیا کر لیتے تم؟ تو اللہ نے یہ پہاڑ بنا دیے جو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیے کہ اب یہ ہچکولے نہیں کھائے گی. اور تیسری بات یہ کہ اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. تمہارے لیے جانور ہیں, شکار کے لیے ہیں, دوسرے ہیں, یہ اللہ کی تخلیق ہے, اس نے پیدا کیے ہیں. اور چوتھی چیز, ہم نے آسمان سے بارش برسائی جس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. پھل بھی ہیں, سبزیاں بھی ہیں, چارہ بھی ہے, سب کچھ تمہارے لیے ہے. یہ ہے اللہ کی تخلیق. اب تم لوگ مجھے دکھاؤ اس کے سوا تمہارے جھوٹے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے, ان کی پیداوار بتاؤ مجھے. یہ تو میری 4 چیزیں دیکھ لو جو بتا دی ایک ہی آیت میں. اب یہ تم جو شرکا بنا رکھے ہو, جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم غوث اعظم قرار دیتے ہو, اب ان سے ذرا پوچھو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کوئی چیز ان کے پاس؟ بلکہ ظالم مشرک کھلی گمراہی میں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کی مثال دی, اور وہ ہے لقمان حکیم جسے کہا جاتا ہے, کہ ان کا کتنے شکر گزار بندے تھے. اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ حکمت کی بات ہے. اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے. تو لہذا شکر کرو گے تو تمہیں اور دے گا. اب لقمان کی بات کر رہے ہیں کہ لقمان نے کس طرح اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اب جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے, کسی کو اللہ کا شریک مت بنا, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو لقمان حکیم اس طرح اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں اس کی تربیت کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور بڑی ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ تربیت کرے. صرف بیوی پہ نہ چھوڑ دے, ماں پہ نہ چھوڑ دے بچوں کی, نہ وہ میڈم کے اوپر چھوڑ دے جو اسے گٹ پٹ سکھا رہی ہے, نہ وہ اسے ہاتھ میں وہ دے دے ریموٹ کنٹرول کہ جو مرضی دیکھ لو تمہاری تربیت ہو جائے گی, بڑے نیک بندے بن جاؤ گے. نہ یہ ہو سکتا ہے. تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے. پہلے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کی کیا تربیت کی. تو فرمائے گا, اور پھر تربیت میں پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. سر فہرست شرک باللہ کا انکار ہے. توحید ربوبیت, توحید الوہیت. جب آپ اس کو اللہ کی وحدانیت نہیں بتائیں گے, اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں بتائیں گے, تو کیا کرے گا؟ وہی جا کے کسی مزار کی چوکھٹ پہ جا کے وہ چومتا رہے گا, وہیں پہ سجدہ کرتا رہے گا, اپنی مزاروں پہ جا کے ان سے جا کے مانگتا رہے گا. لیکن جب آپ اس کی گھٹی میں ڈال دیں گے کہ نہیں, غیر اللہ کے سامنے تم نے سر بھی نہیں جھکانا ہے, تو پھر وہ توحید پہ رہے گا, ہمیشہ توحید پہ رہے گا. اللہ کو مانے گا, کسی غیر اللہ کے سامنے کہیں نہیں جائے گا, نہ کسی مزار کی چوکھٹ پر, نہ کسی مزار کے دروازے پر, نہ کسی اور پہ, صرف اللہ کو پکارے گا. تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اس کی. اسی لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. تو یہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اتنا بڑا ظلم ہے تو تم اس سے بچنے کی کوشش کرو. دوسری چیز جو فرمائی لقمان کی نصیحتوں میں آئی ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ, کہ ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا حسن سلوک, ان کا خیال, ان کی خدمت, ان کی دعائیں, وہ تم نے لے لی ہیں ان سے. تو بچے کو تربیت کریں گے تو وہ کرے گا نا ماں باپ کا خیال. جب آپ کو سکھائیں گے نہیں, لاڈ پیار میں بچے کو بگاڑ دیا کہ جب بچہ جو ہے وہ کل آپ کے سر پہ جوتے مارے گا, اس لیے کہ آپ نے سکھایا نہیں اس کو کچھ.
کہ ماں بھی کچھ ہوتی ہے، باپ بھی کچھ ہوتی ہے. ماں ڈانٹتی ہے تو باپ آ جاتا ہے، باپ کچھ کہتی ہے تو ماں اس کے دفاع میں آ جاتی ہے. تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں. یہ ماں باپ تو سب ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں. تو یہیں سے ہی ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. تو لہذا دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد ماں باپ کا حق، اس کی تربیت دی. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، خاص طور پہ ماں کے بارے میں کہ اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں ڈھوتی پھری. 2 سال کے بعد اس نے دودھ پینا چھوڑا. ہم نے اسے حکم دیا کہ تو میرا شکر ادا کر. پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. ماں باپ کو پہچانو، یہ ہے تمہارے اصل محسن. اللہ کے بعد سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. اور پھر ماں باپ کے حوالے سے یہ بھی فرما دیا، اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک کسی ایسے کو بنائے جس کا معبود ہونے کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مان. یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ نہیں جی ماں باپ نے کہا ہے. جیسے بعض عورتیں ہیں کہ جو غلط باتیں ہیں جو شریعت نے منع کی ہیں، نہیں یہ تو شوہر نے کہا ہے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ باریک بھویں بنائیں، اس لیے کہ شوہر صاحب کو بڑی پسند ہے اور شوہر کی جو خوشنودی ہے وہ ضروری ہے. تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تو بھاڑ میں گئی، اب شوہر کی خوشنودی رہ گئی بس، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بے پردہ ہو کر نکلے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن نہ پڑھے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نمازیں نہ پڑھے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بن ٹھن کے نکلے. تو یہ سب ماننا پڑے گا. تو یہی چیز اللہ نے اصول دے دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے اس کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی حکم دے. ماں باپ بھی حکم دے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. تو جیسے ہم پہلے پڑھ ہی چکے ہیں وہ مثال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی، کہ وہ ماں نے یہی کہا کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا جب تک کہ چھوڑے گا نہیں میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں. بھوک ہڑتال کر دی. اور لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ اپنی ماں کا قاتل ہے. تو نے صاف کہہ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اے ماں تیری 1 یا 2 یا 3 یا 100 روحیں بھی ہوں اور ایک کر کے نکل جائیں میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو اسی لیے فرمائیں کہ اس شخص کی راہ تو دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے. یہ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. مسلمان ہیں تب تو ہوگا ہی، لیکن غیر مسلم بھی ہوں اگر ماں باپ تب بھی ان کے ساتھ سلوک ضرور کیا جائے گا. اور اس شخص کی راہ اپنا جس نے اپنی توجہ میری طرف پھیر لی ہے، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے کیے کی خبر دوں گا. تیسری نصیحت، اے میرے بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اسے سامنے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو کہیں پر بھی ہو، پوری دنیا میں ہو، پوری کائنات میں ہو، اس لیے کہ بے شک اللہ بڑا باریک نظر والا ہے، بڑا باخبر ہے. تو یہاں پہ بھی بچے کو اللہ کا تعارف کرا دیا کہ دیکھو اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے قدرت میں ہے، جہاں چاہے سے وہ نکال لے گا، دیکھ لے گا. اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، یہ چوتھا حکم. بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو. بے شک یہ سارے کام بڑے ہمت کے اور ضروری کام ہیں. تو یہ نصیحتیں بھی فرما رہے ہیں کہ نماز، یہی ہے کہ اولاد نماز ہی بھول جاتی ہے. والدین بتاتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں کہ نہیں بچہ بڑا تھکا ہارا آیا ہے، بڑا امتحان دے رہا ہے، اس کو روزے رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، یاد نہیں رہے گا، فیل ہو جائے گا امتحان میں، نمازیں پڑھے گا تو وقت ضائع ہوگا، تو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو جاؤ چھٹی. تو یہ ہے اصل چیز کہ اس کو بالکل ہی آپ نے لاپرواہ بنا دیا کہ نماز پڑھو نہ پڑھو کیا فرق پڑتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں بیٹے نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہیں سے تربیت دی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی معاملہ آسان نہیں ہے، بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے. کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، فوراً لوگوں کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں. جب مجھے کہہ دیا، مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں،
تو لوگ آپ کو ماریں گے بھی، برا بھلا بھی کہیں گے، اسی لیے فرمایا کہ نہیں صبر کر لینا، تکلیف آئے تو صبر کر لینا، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں یہ، لیکن کرنے ضروری ہیں۔ مزید نصیحت فرما رہے ہیں بیٹے کو، دیکھو لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات مت کرنا، یعنی ایک تو یہ تکبر کی نشانی ہے کہ آدمی اس طرح اکڑ کے رہے، کوئی بات بھی کر رہا ہے تو منہ پھیر کر نہیں، بلکہ دوسری طرف منہ کر کے، اس کی بات نہیں، اس کی طرف دیکھو، تو یہ اخلاق عالیہ بتائے گئے۔ اور یہ تکبرانہ ہے کہ آدمی اکڑ کر رہے، گردن میں جیسے کہتے ہیں نا سریا آ گیا، جی ہاں، تو اب وہ گردن مڑتی ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، بس سیدھے سامنے دیکھیں گے، گردن میں سریا آیا ہوا، تو یہی چیز ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ وہ اونٹ کی بیماری ہو جاتی ہے گردن میں کہ وہ اپنی گردن موڑ نہیں سکتا، اس کو کہا جاتا ہے سعر۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم اپنی اس طرح مت کرنا، چہرے کو اپنی گردن کو اکڑا لو کہ تم موڑ ہی نہ سکو، اور دوسری بات کہ زمین پہ اکڑ کر مت چلنا، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم آسمان تک پہنچ سکتے ہو، اتنا ہی رہو گے 6 فٹ کے، تو لہذا پھر کیا ضرورت ہے اکڑنے کی، آرام سے چلو۔ بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اکڑ کر چلنے والا، فخر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ اور پھر مزید نصیحت فرمائی، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ اکڑ کر اور نہ ہی بالکل ہی مردہ، جان ہی نہیں ہے، نہیں، چلو آرام سے، پتہ چلے کہ آدمی قوت، ایک نوجوان خاص طور پہ اس کے لیے کہ وہ نہ تو اکڑے اور نہ ہی بالکل ہی کمزور ہو۔ عمر نے دیکھا ہے کہ جا رہا ہے جوان بالکل ہی مریل، بری حالت، ایک مارا تھا، بندہ بند سیدھا تر چل، یہ کیا ہے، تجھے اللہ نے طاقت دی ہے تو کیا مریل چل رہا ہے، بندہ بند۔ یہ ہے طریقہ کہ جب اللہ نے طاقت دی ہے آپ کو، جوانی، بوڑھا ہے تو ہے بیچارہ بوڑھا، وہ تو چلے گا اسی طرح، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو وہ چلے آرام سے، لیکن اکڑ کر نہیں ہونی چاہیے، میانہ روی کے ساتھ۔ پھر آواز کے بارے میں، اپنی آواز پست رکھو، چیخنے چلانے دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ دھاڑنا چیخنا چلانا یہ کوئی بڑا اچھا کام ہوتا تو پھر تو سب سے بڑا تمغے کا مستحق تو گدھا ہوتا، پھر گدھے کے گلے میں وہ تمغہ ڈال دینا چاہیے تھا کہ یہ آواز کا شاہکار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہیں، اپنی آواز پست رکھو، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، گدھوں کی آواز سب سے بدترین آواز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے کچھ مظاہر بتائے ہیں، فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر دلیل، بغیر کسی روشنی دینے والی کتاب کے جھگڑتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، نہ علم ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی دلیل ہے، بس جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ کج بحثی ہے کہ جس میں کوئی علم تو ہوتا نہیں ہے، بس فوراً اپنی مرضی اور اپنا جو کچھ بھی جہالت ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں کسی طور پہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو کیا وہ انہی کی اتباع کریں گے اگرچہ شیطانوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا؟ تو فرمایا کہ یہی ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی راہ پہ چل رہے ہو، تو کیا باپ دادا بالکل صحیح تھے، صحیح راستے پر تھے؟ وہ خود شرک بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، وہ خود جہنم کے ایندھن بنیں گے، تو تم کیا کر رہے ہو کہ صرف باپ دادا ہی سب صحیح ہیں اور انہی کے پیچھے چلیں گے؟ اور اس کے مقابلے میں وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، اور اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ بنا دے، افسوس نہ کیجیے گا۔ کفر ہے، اب کیا کریں گے آپ نے تو اپنی بات کہہ دی، اپنا پیغام دے دیا، اب باقی کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، تب ہم انہیں ان کی کرتوتوں کی خبر دیں گے، بے شک اللہ سینوں میں پوشیدہ باتوں تک کو جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، آیت نمبر 24، ہم انہیں کچھ دنوں تک دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیں گے، پھر انہیں ایک بدترین عذاب تک کھینچ کر پہنچا دیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ ایک مہلت دیں گے ان کو،
فوراً نہیں پکڑیں گے، مہلت دیں گے ان کو، کھاؤ پیو مزے کرو عیاشیاں کر لو، لیکن جب وقت آئے گا پھر نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو جیسے پہلے بھی یہ آیات آ چکی ہیں کہ وہ لوگ مانتے تھے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، لیکن عبادت اس کی نہیں کریں گے، معبود نہیں ہے۔ معبود ہم جس کی چاہے کریں، یہی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی کو فرما رہے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک اللہ ہے۔ بے شک اللہ بڑا بے نیاز، بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے، اس کے بعد مزید 7 سمندر اس کی مدد کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا کلام، اس کا علم، وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اس کی وسعت علم کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے، اس کے کلمات کتنے زیادہ ہیں کہ ساری دنیا کے درخت مل کر بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ سارے سمندر، 7 سمندر، یہ جتنے بھی اوشین ہیں سب مل کر اس کے اور 7 بحرے اور لے آئیں، بحر اعظم، سب کو ملا لیں تب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیے، یہ اس کی قدرت۔ بے شک اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور پھر فرمائیں اس کی تخلیق کے بارے میں ہی کہ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پہلی بار پیدا کرنا اور پھر تم سب کو دوبارہ روز قیامت پیدا کرنا ایک شخص کو پیدا کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اور دوبارہ پیدا کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ اربوں کھربوں لوگ جو حضرت آدم سے لے کر آخری شخص تک ان سب کو پیدا کرنا صرف اسی طرح ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اس لیے کہ اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ کن ہو جا، وہ ہو جاتی، بس ختم ہو۔ تو لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ وہ بات سمجھ میں نہ آئے آپ کے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے آفتاب و مہتاب کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہتے ہیں، اور بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اپنی طرف سے سب ہانک رہے ہیں، اور بے شک اللہ ہی سب سے عالی مقام اور سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی رہتی ہے تاکہ وہ تم سب کو اپنی بعض نشانیوں کا مشاہدہ کرائے؟ بے شک اس میں ہر اس آدمی کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ تو ان کے سامنے کی چیز ہے یہ کشتی کہ یہ سب اللہ کے فضل سے چل رہی ہے۔ آج اگر طوفان آ جائے، موجیں اونچی ہو جائیں، پھر دیکھیں کون بچاتا ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ اللہ کی اس نعمت کو شکر ادا کرو۔ اور جب کوئی موج انہیں سمندر میں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارتے ہیں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہائے مر گئے، اے اللہ بچا لے ہمیں۔ پھر جب انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض ہی حق پر قائم رہتے ہیں، اکثر لوگ پھر وہی کہ وہی شرک۔ اور ہماری آیتوں کا ہر آدمی وہ انکار کرتا ہے جو بدعہدی کرنے والا ناشکرا ہے۔ پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب مصیبت آئی تھی تو اس وقت تو چلا رہے تھے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، لیکن جب اللہ نے رحم فرمایا، بچا لیا، پہنچا دیا گھر، تو کہنا وہ تو ہو گیا ٹھیک، اب کیا کریں، پھر وہی کہ وہیں آ گئے، وہی شرک میں۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈر کر رہو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ کو اپنی مگن، بیٹا اپنے مگن۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اسی دھوکے میں کہ بس ہم تو یہیں رہیں گے، مزے کریں گے، کوئی ہمیں ان سے چھین نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ چیزیں بتا دیں، 5 باتیں جن کا تعلق غیبی امور سے ہے، غیب کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ کو یہ قیامت کا علم ہے، کسی کو نہیں ہے، وہی بارش برساتا ہے، بارش کا علم بھی صرف اس کو ہے۔
کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، سب اس کے پاس ہے۔ وہی جانتا ہے جو اسے ماں کے رحم میں ہوتا ہے، کہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کے بارے میں بھی علم، یقینی علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ جی کہتے جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کیا پتہ چل جاتا ہے؟ اس کا رزق معلوم ہوتا ہے کہ کیا ملے گا، اس کی زندگی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی ہوگی۔ زیادہ نہیں ہوا، سیکس پتہ چل گئی آپ کو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بس اور کیا پتہ چل گئی؟ اس کی جو لوکیشن ہے، پوزیشن ہے، وہ پتہ چل گئی، بس ڈاکٹر اس کے مطابق علاج کر دیتے ہیں، بس ختم۔ لیکن اصل علم یہ تو سب ظن ہے، گمان ہے، کوئی یقینی علم نہیں ہے، پھر بھی ہو بدل سکتا ہے۔ تو یہی اسی لیے فرمایا کہ یہ سب غیب کا علم ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بھی غیب کا علم حاصل کر لیا، نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ نہیں، کئی دفعہ غلط ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی، شام تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی وہ تو یہ بھی کہیں نا کہ اگر یہ ہمارا گمان ہے، ہمارا ظن ہے، ہمارے صرف یہ ہم نے فور کاسٹ کیا ہے، صرف یقینی ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ان سے پوچھیں آپ کہ یقینی ہے؟ نہیں، یقینی نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں گارنٹی سے کہہ سکتے، ضمانت دے کہ میں یہ کروں گا، کل نہیں کر سکتے۔ اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں اس کی موت واقع ہوگی، کہاں موت آئے گی، کچھ پتہ نہیں۔ ساری زندگی ایک جگہ پہ رہے، موت کہاں آئی؟ حج پہ گئے تھے، وہیں مر گئے، موت وہیں لکھی تھی، وہیں ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے دنیا میں۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ تو یہ سب وہ غیبی امور بتا دیجئے کہ جو صرف اللہ کے علم میں ہے اور کوئی اس کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہاں پہ علم کی بات ہوئی ہے، اور علم وہ یقینی بات ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جو اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے تو وہ ظن ہے، گمان ہے، تخمینہ ہے، صرف ایک توقع ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگلی سورت سورہ سجدہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن کا تعارف، کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے جھوٹ کر لیا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کو ڈرانے والا نہیں آیا ہے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ قرآن تو اسی لیے آیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، سمجھائیں، بتائیں کہ اس دنیا میں تم نے کیسے رہنا ہے۔ یہ اس لیے آئی ہے یہ کتاب، صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ عمل کرنے کے لیے آئی ہے کہ اس کو دیکھیں، پڑھیں اس کو۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ کیا تم ان باتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ سوچو، غور کرو کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں آئے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی کہ یہ فلاں سے کہلوا دیں گے، فلاں سے فون کروا دیں گے، فلاں سے کوئی چٹ بھجوا دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ہر بات اس کے حضور اس دن پیش ہوگی جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہوگی۔ وہ 1000 سال کے برابر اللہ کے ہاں وہ دن، ایک دن 1000 سال کے برابر، یہ اللہ کا حساب ہے۔ اور ہمارا پھر ہمارے 60 سال 70 سال پھر 1000 سال کے مقابلے میں کیا ہے؟ چند منٹ ہی ہوں گے، حساب لگا لیجئے پھر اس کا۔ چند منٹ کی ہماری زندگی ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، پھر ہم نے کیا کیا؟ سوچ لیجئے اللہ کے ہاں پھر کیا مقام ہوگا۔ ذات برحق تمام غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، آیت نمبر 7 میں، جس نے ہر چیز کو نہایت عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے اور نچوڑ سے چلائی، پھر اس کی مکمل شکل و صورت بنائی، اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ واقعہ یہ ہے کہ تم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ تخلیق
کہ کس طرح وہ تخلیق کرتا ہے، اور انسان جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ بڑھتے بڑھتے ہر چیز آ جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے. اور جو قرآن میں جہاں پہ بھی آیا ہے سب سے پہلے سماعت کا ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلی چیز سماعت ہے، وہ پیدا کی جاتی ہے، پھر بصارت ہے، پھر دل ہے. یہی آپ کو ترتیب ملے گی قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تخلیق کیا ہے، اور یہی چیز سائنس بھی بتاتی ہے. لیکن تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی اس نعمتوں کا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ کفار اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر متعین کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر قیامت کے دن تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اب یہ موت کا فرشتے کا انتظار کرو، وہ آئے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، اور پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ گے. اور پھر وہاں کیا ہوگا اس کا بھی منظر دکھا دیا ہمیں. اور کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں. اب ساری ان کی جو تکبر، غرور، سب ختم، اکڑ ساری نکل گئی، اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، سب کچھ اب سامنے ہے، تو اب کیا کریں پھر؟ اس لیے اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ نیک عمل کریں. ہمیں آخرت پر پورا پورا یقین آ گیا. یہ ہے ان کا ایمان. یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان بالشہود، کہ سامنے دیکھ کے وہ ایمان. لیکن اللہ نے کیا چاہا ہم سے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب ہے صفت مومن کی، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اللہ نے جو ہمیں بتایا کہ قیامت آئے گی، ہمیں اس پر ایمان ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. اور یہ لوگ دیکھ کر اب سامنے نظر آ گئی جہنم، تو اب کہہ رہے ہیں اب تو یقین آ گیا، اب پکا یقین ہے، پکا ایمان ہے، بس ایک موقع اور دے دے، اب یہ حرکتیں نہیں کریں گے، اب ہم نہیں کچھ کریں گے. تو فرمایا کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو راہ راست پر ڈال دیتے، لیکن میری بات یہ برحق ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے تمام سے بھر دوں گا. اب کوئی معافی کی بات ہی نہیں ہے، اب تو سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے. تب ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ، اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے. تم بھول گئے، ہم بھی بھول گئے. مجھے یاد رکھتے، میں بھی یاد رکھتا تمہیں، اور اپنے کیے کے سبب ہمیشہ باقی رہنے والے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. تو اسی لیے پھر ان کو یہ عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بے شک ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، جب انہیں آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یہ ہیں اللہ کے نیک بندے. ان طرح وہ غافل نہیں ہیں، متکبر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے. فرمایا کہ تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ انہیں اللہ کا خوف رہتا ہے، ہمیشہ اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی یاد کی طرف لپکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وہ رب کے عذاب سے اور جنت کا لالچ یہ ہوتا ہے ان کا، اور پھر خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں.
یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا چیز ہے، کتنی نعمتیں ہیں، کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں موجود ہے۔ کیا جو شخص مومن ہوگا اس جیسا ہوگا جو فاسق ہوگا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھیج دے جنت میں؟ نہیں، وہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ جنت کے قابل یہی مومن ہیں جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کی رہائش کے لیے جنتیں ہوں گی، اور جو ان کے نیک اعمال کے سب انہیں بطور ضیافت ملیں گی۔ اور جو لوگ فسق و نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی اسے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، بھاگ نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے رہے، ہمیشہ مانتے نہیں تھے، اب چکھو مزہ اس کا۔ اور ہم نے انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھایا۔ تو یہی چھوٹا عذاب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا یہ کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ قید و بند ہے، قتل و غارت ہے، قحط سالی ہے، دنیا کی مصائب ہیں، مشکلات ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب وہ چھوٹے عذاب ہیں۔ اور آخری عذاب، بڑا عذاب، وہ پھر قیامت کے دن کو نظر آ جائے گا۔ شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جائے، تو ان سے منہ پھیر لے، ہم بے شک مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے، ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، بس آپ قرآن کے کلام الہی ہونے میں شبہ مت کیجیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور جب انہوں نے دین کی راہ میں تکلیف اور اذیت پر صبر کیا تو ہم نے انہیں بہت سے رہنما پیدا کیے۔ تو یہ ہے صبر کی صورت میں کہ جب صبر کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام دیتے ہیں، ان کو امام بنا دیا، ائمہ۔ اسی لیے صبر کی وجہ جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ان باتوں میں قیامت کے دن ان کے ذریعے درمیان فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو آپس میں اختلاف سب کچھ وہاں پہ ظاہر ہو جائے، کون حق پر ہے کون باطل ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ کیا اس بات نے کفار مکہ کو راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ جن کی بستیوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، غور و فکر تو کریں۔ وہ گزرتے ہیں یہاں سے، کبھی وہ جاتے ہیں مدائن صالح ہے، علاقہ مدین ہے، بحیرہ لوط ہے، ادھر وہ یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کے جگہ ہیں، یمن کا علاقہ ہے، وہاں پر ذرا غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ ساری قومیں سب برباد ہوئیں، اب ان کی نشانیاں ہیں، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کو بھی ختم نہ کر دیں۔ اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم خشک اور بنجر زمین تک پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے فصل اگاتے ہیں جسے ان کے جانور وہ خود کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ذرا غور کریں اللہ کی نعمتوں کو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا 28 میں، اور کفار مکہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، یہ فیصلہ کب آئے گا، کب آئے گا عذاب، کب آئے گی قیامت، ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اسلام قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ بس آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو بھی انتظار کرنے دیں، جب اللہ کا وقت کا عذاب آئے گا، اور آپ بھی انتظار کیجئے۔ لیکن آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ بتائے گا۔ تو یہاں سورہ سجدہ بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ فرمایا کہ اے میرے نبی آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے، بے شک اللہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈریے۔ آج آپ کسی کو کہہ دیں نا اتق اللہ تو وہ گرم ہو جاتا ہے، اچھا مجھے کہہ رہے ہو؟
یہاں اللہ تعالیٰ تو نبی کو کہہ رہے ہیں اتق اللہ، اللہ کا خوف. تو پھر یہ تو ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے، تو پھر آدمی اس میں گھبراتا کیوں ہے؟ اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے، ان کے پیچھے مت چلیے، یہ آپ کو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دے گا. بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا صاحب حکمت ہے. اور آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کیجیے. آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اس کی اتباع کیجیے، وہ اس پر عمل کیجیے. مومنوں، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہی آپ کا حامی و ناصر ہے. اس کے بعد کچھ مزید باتیں بیان کی گئیں. فرمائیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں. دو دل نہیں ہو سکتے کسی کے، دل ایک ہی ہوگا. ایک دل جو ہو وہ اس طرف ہو، ایک ادھر ہو، ایک اس چیز کو پسند کرے، ایک اس چیز کو پسند کرے، تو پھر کیا بنے گا؟ تو دل تو ایک ہی بنے گا. دو دل ہیں ہی نہیں کسی کے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت اور نفرت ایک میں جمع ہو. اور پھر اس کو مثالیں دے دیں کہ تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو، اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ہے. تو یہ مثال ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اب تم اسے کہہ دیتے ہو کہ یہ میری ماں ہے، تو ماں تو نہیں بن سکتی نا. وہ بیک وقت کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی بھی ہو، تمہاری ماں بھی ہو؟ کیسے ہو سکتی ہیں دو باتیں؟ یہ جمع نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ مت کہو اس قسم کی باتیں. تم دوسری مثال، اور نہ اسے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹے بنا دیے ہیں کہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہمارا بیٹا ہے. یہ تم نے کیسے بنا لیا؟ تو یہ بھی غلط. یہ تو صرف زبانی باتیں ہیں. اللہ حق بات کہتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو لہذا اس طرح مت کرو کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا اسی کا ہے جو اس کا باپ ہے. تم اپنے نام سے کیسے کر رہے ہو؟ اسی لیے فرمایا ان کو ان کے نام، باپ کے نام کے ساتھ پکارو، جو باپ ہے ان کا اصلی، اس کے نام سے پکارو. اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے. اگر تم ان کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ باپ کون ہے اس کا، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بھی مشکل ہے آج تک. اور یہ بات اس لیے کہی گئی تھی کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہ وہ جب آپ کے پاس تھے، آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کے وہ آئے یمن سے، ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ، چچا وغیرہ آئے. ان کو پتہ چلا کہ یہ یہاں پر ہیں، گم ہو چکے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو کہا کہ اب چلو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا. جس شخصیت کے میں ساتھ ہوں اس جیسا ساتھ مجھے نہیں مل سکتا، کہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتا. کیسے میں ان کو چھوڑ دوں؟ تو اتنی خوشی ہوئی آپ نے ان کو زید ابن محمد قرار دے دیا. لوگوں نے بھی کہا یہ تو آپ کے بیٹے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. جو جس کا بیٹا ہے اس کا نام لگے گا. تو لہذا یہی جو ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں کہ جی اڈاپٹ سن ہے، اس کو ہم اپنا بنائیں گے. بعد میں پھر جو روتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب بتائیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دل جو ہے کانچ کا بنا ہوا ہے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تو اب لہذا اس لیے آپ بتائیں گے نہیں اس کو. جی اس کا شناختی کارڈ میں بھی لکھوا دو، اس کے نکاح نامے میں بھی لکھوا دو، ہر جگہ جھوٹا نام چل رہا ہے. کیوں؟ بس اس لیے کہ اب کر نہیں سکتے ہم. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے یہ کر رہے ہیں. دوسری چیز وہ ہے کہ وہ جو خواتین کے نام، ان کی ولدیت بدل جاتی ہے شادی کے بعد. پہلے باپ کے ساتھ تھیں، اب شوہر کے ساتھ لگ گئے. اب پہلے جو ہے وہ جو نام لکھا جاتا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ باپ سے دستخط کٹ گیا. اب شوہر کے ساتھ لگا دیا، اس لیے کہ انگریزوں نے یہی سکھایا ہمیں. اب لگاؤ. اب اپنی بیٹی ہوگی تو وہ بھی باپ کا نام لکھے گی. ادھر بیوی ہے، وہ بھی اس کا نام لکھ رہی ہے. اب پتہ نہیں چلتا پھر بیٹی کون ہے، ماں کون ہے، کیا پتہ چلے گا. تو یہی اللہ کا اصول دیکھو. اللہ نے کیا کہا، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کی طرف منسوب کرو جو باپ ہے. بس شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، وہی نام رہے گا، نہیں بدلنا اس کو. تو لہذا یہ دو باتیں جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں، جو ہم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے. تو کس کا اس طرح وہ رحم ہوگا اللہ پر. تو فرمائیں کہ اور تم سے اس بارے میں اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جن باتوں کا تمہارے دلوں نے قصد اور ارادہ کر لیا ہے ان پر تمہاری گرفت ہوگی، پکڑے جاؤ گے.
جان بوجھ کے تم کر رہے ہو. یہ تو پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کہہ دیا زید ابن محمد تو اللہ نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے ہو گیا پہلے, اب نہیں کرنا ہے. لیکن ہم مانتے نہیں کہ نہیں, قرآن کیا ہے, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو اللہ کی بات مانے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کو ان کے اپنے آپ سے زیادہ حقدار ہیں. نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اللہ کی کتاب میں مومن اور مہاجر رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو. تو یہ بات اللہ کی نے لکھی ہوئی ہے, لوح محفوظ میں نوشتہ ہے, لکھی ہوئی ہے, تحریر ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا. اور پھر ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مائیں ہیں, ماؤں کا درجہ دے دیا, ماں. تو یہ سب ہماری امہات ہیں, ہماری مائیں ہیں. تو یہ سب ازواج مطہرات. اور اسی طرح رشتہ داریوں کا معاملہ ہے, وہ سب بتا دیا ہے کہ ان کا معاملہ. اب یہ سب باتیں جو ہوئیں اس کے بعد پہلے جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں, اور اب وہ باتیں آ گئیں کہ جو اللہ نے بتا دی ہیں رشتہ داریوں کے لحاظ سے, تقسیم کے لحاظ سے, وراثت کے بارے میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق ہو. اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا, آپ سے بھی لیا, نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لیا, اور ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا. تو یہی ہیں وہ اولو العزم رسول جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا, اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ پیغام پہنچایا, اور وہ اس میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن, تاکہ اللہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بعد پھر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. تو جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو, جب کافروں کی فوجیں تم پر ٹوٹ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے. اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا تھا. تو یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے. پہلے تو اس سے پہلے اس کے بعد بات آ جاتی ہے غزوہ احزاب پر. تو اصل غزوہ احزاب اس لیے کہ غزوہ احد میں تو جو ہوا تھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کو بھی زخم لگے, چوٹیں لگیں, مارے گئے, لیکن وہ چلے گئے, کچھ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے. اس طرح پھر وہ 3 ہجری کے بعد جب اگلا سال آیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب کیا کریں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مدینے کی ایک طرف جو علاقہ کھلا ہے, بالکل اوپن ہے, وہاں خندق بنا لیں. سارے مدینے کے گرد نہیں تھی, اس لیے کہ مدینے کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتنا جو بنا دیا ہے, مضبوط بنا دیا ہے اور محفوظ بنا دیا ہے کہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ 2 طرف تو اس کے وہ حرہ ہے, حرہ شرقیہ, حرہ غربیہ, جو کہ بالکل کالے چٹیل پہاڑ ہیں, چٹانیں ہیں کہ جن پہ نہ کوئی موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی. نہ گھوڑے چڑھ سکتے ہیں, نہ اونٹ, نہ انسان کا چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے وہ حرے ہیں. تیسری طرف وہ نخلستان تھے, درخت تھے, ان میں سے گھسنا مشکل ہے. تو ایک طرف تھی صرف جبل سلع سے لے کر جبل احد تک, وہ جگہ خالی تھی. تو کہا وہاں پہ پھر یہ خندق کھود لی جائے. تو پھر اس طرح 1 ماہ کی مدت لگا کے صحابہ اکرام نے وہ جتنی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر جتنی لمبی وہ خندق تھی وہ کھودی تاکہ اس میں ان کو روکا جا سکے. اور جب وہ آئے بھی کفار, وہاں پہ آ کر دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہے, عربوں کے یہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے, خندق کا معاملہ ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک فارسی ہے, اس نے بتایا ہے ان کو, اس نے کیا ہے. اب انہوں نے کوشش کی بھی کسی طرح گھوڑوں کے ذریعے سے وہ پھلانگنے کی کوشش کریں اس کو, اتنی چوڑی بنائی گئی تھی, لیکن نہیں جا سکے. کچھ تو گر گئے اسی میں, کچھ نے گئے. تو وہاں صحابہ کھڑے ہوئے تھے, مسلمان فوج, اس نے فوراً اسی وقت ان کو وہیں للکار دیا. تو بہرحال باقی سب پھر گھوڑ سوار ڈر کے بھاگ گئے, پھر کوئی نہیں آیا. تو اس طرح پھر یہاں پہ جو محاصرہ سا ہو گیا, مسلمان مدینے میں اندر اور ادھر دشمن باہر. تو انہوں نے پھر کوشش کی کسی طرح وہ چکر چلائیں کوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ کرنا تھا. اللہ کی طرف سے بھی کتنی بڑی
ایک پلاننگ سامنے آ گئی کہ ایک صاحب تھے نعیم ابن مسعود، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی ہوشیار. تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کسی کو نہیں پتہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. مسلمان ہو گئے تھے نعیم ابن مسعود. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جو چاہیں مجھے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس معاملے میں کہ میں کوئی کام کروں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، دھوکہ ہے، کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو تم کسی طرح کفار اور یہود میں اختلاف پیدا کر دو، ان کے درمیان ناچاقی ہو جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پہلے گئے بنو قریظہ کے پاس اور ان سے تعارف کرایا کہ میں فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. اور پھر کہا کہ دیکھو یہ اہل مکہ آئیں گے یہاں پر، اگر شکست ہو گئی تو وہ تو چلے جائیں گے واپس. تم نے رہنا تو مدینے میں ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، محمد کے ساتھ رہنا ہے تم نے. اگر ان کو دشمن بنا لیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تو اچھا پھر کیا کریں پھر ہم بتاؤ؟ تم نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم جاؤ ان کے پاس، مکے والوں کے پاس، قریشی، ان سے کہو کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمیں بطور رہن دے دیں، گارنٹی کہ تم بھاگ کے نہیں جاؤ گے یا ہمارے چھوڑ نہ دو گے ہمیں. تو وہ اب کچھ بندے دے دو. وہ گئے قریش کے پاس اسی کام کے لیے جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کرو. تو ان سے بھی یہ کہا، پھر یہی گئے نعیم قریش کے پاس کہ دیکھو یہودی جو ہیں اب وہ بڑے ندامت ہو رہے ہیں. بنو قریظہ میں انہوں نے کیا تھا حرکت، یا اس سے پہلے جو قبیلوں کے ساتھ کر چکے ہیں وہ اب گھبرائے ہوئے ڈر ہیں. تو وہ تم سے اب ضمانت مانگیں، گارنٹی مانگیں گے. تو لہذا تم اب دیکھ لو کیا کرنا ہے. دے دو گے ان کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے دے دیں ہم؟ تو خیر وہی ہوا. پھر وہ یہودی آئے مکے والوں کے پاس، قریشیوں کے پاس کہ اب کچھ ہمیں دو گارنٹی کہ تم بھاگ نہیں جاؤ گے یا ہمارا چھوڑ نہیں دو گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ افراد بطور رہن رکھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں کر سکتے، کوئی اسلحہ دے دو. اچھا اسلحہ کیسے دے دیں ہم؟ صاف انکار کر دیا. اب یہودیوں نے کہا اچھا دیکھا جو نعیم نے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا، یہ لوگ آپس میں یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے نہیں کریں گے. اس طرح پھر وہ آپس میں ان کے وہ ہو گیا. اب جب یہ آئے انہوں نے کہا یہودیوں سے آؤ تم بھی آؤ. انہوں نے کہا آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم نہیں آتے، جاؤ کر لو جو کرنا ہے. سمجھ گئے کہ تو معاملہ پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، اب کیسے آئیں گے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیج دیے کہ وہ شدید سردی میں رات میں تیز ہوا چلی، دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کی حالت بری ہو گئی، ریت دھواں مٹی سب کچھ بھر گیا ان کے. اب وہ کریں کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے پوچھا کہ کون ہے جو جائے گا اس کیمپ میں جا کر اس کی خبر لائے گا. اب سب گھبرائے گئے اس رات میں، وہ دشمن کے کیمپ میں جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. تو حذیفہ نے کہا کہ یا وہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے، آپ نے کہا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا چلو کیا کرو، جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا، جاؤ. بس کہیں میں نکلا تو مجھے سردی کا احساس بھی نہیں ہوا، اس سمجھ سے پوری گرمی میں جا رہا ہوں، گرم ہوا چل رہی میرے ساتھ. اور وہاں پہنچ گئے. اب وہاں پہ وہ پریشان ابو سفیان سے کہہ رہا تھا کیا کریں. پہلے کہا کہ پہچان لو، دیکھ لو تمہارے ساتھ کوئی دشمن کا بندہ نہ آ جائے. تو یہ تیز سے فوراً ساتھ جاؤ بھائی تو کون ہے تو، تاکہ کوئی ان کو نہ پوچھ لے. اس سے پوچھ لیا ہاں بھی میں فلاں، ہاں بس ٹھیک ہے چلو بس. یہ ہے نا کہ ایک دم آدمی فوراً چوکنا رہے. یہ ماہر تھے اس معاملے میں، اسی لیے رسول اللہ نے انہیں کو بھیجا. اب انہوں نے سارا جائزہ لے لیا، سب کچھ دیکھ لیا کہ اب تو یہ بھاگنے والے ہیں. اور یہی ہوا. اور اس کے بعد پھر وہ بھاگ کھڑے، سب بھاگ کھڑے ہوئے، سب چلے گئے. اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے، اب یہ دشمن تو بھاگ لیا، کوئی نقصان ہوا نہیں، نہ مسلمانوں کا نہ ان کا. جو تھے ان کے مارے گئے کچھ لوگ. بہرحال تو یہ جنگ ختم ہو گئی. آپ پہنچے، آتے ہی جبریل علیہ السلام آ گئے کہ آپ نے اپنے لباس اتار دیا. فرشتوں نے تو نہیں اتارا. کیا کرنا ہے؟ بنو قریظہ کا علاج کرنا ہے. انہوں نے غداری کی تھی، یہ غداری تھی کہ وہ جا کے مشرکین سے مل گئے، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ وہ کسی کے
آپ کے خلاف نہیں چلیں گے، کسی کی مدد نہیں کریں گے. انہوں نے کیا تھا لہٰذا آپ چلیے وہاں پر. ان کا بھی ابھی سے تو آپ نے صحابہ کرام سے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا یہاں پہ مگر بنو قریظہ میں جا کے پہنچ جائے. سب وہاں پر سب وہاں پہنچ گئے اور پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. اور وہ محاصرہ کئی دن 25 دن جاری رہا. اس کے بعد وہ پہلے تو کرتے رہے کہ اچھا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور جب دیکھا اب کوئی نہیں، نہ مکے والے ان کی مدد کو آئے، نہ منافقین مدینے سے نکلے ان کی مدد کو، نہ کوئی اور آیا، تو پھر کہنے لگے کہ اچھا اب جو فیصلہ کریں. اور کہا کہ ہمارے جو حلیف ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو سعد کو بلایا، آؤ بھائی فیصلہ کر دو ان کو. وہ خود زخمی تھے. وہ آئے پھر تو انہوں نے فوراً اشارہ کیا کہ رب کو قتل کرو. یہ ہے غداری کی سزا. جنہوں نے غداری کی تھی، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. تو حضرت سعد ابن معاذ کے مطابق جتنے بھی بالغ مرد تھے سب کو قتل کر دیا گیا، جو 6 یا 700 تھے ان سب کو. اور عورتیں اور بچے غلام اور لونڈی بن گئے، اور ان کے مال غنیمت بن گئے، مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. اور آپ نے فرمایا سعد ابن معاذ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عرش والے کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ بھی یہی تھا، تو تم بالکل صحیح رہا تمہارا. تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتایا جس میں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے پاس یہ فوجیں آ گئی تھیں، اسی لیے کہ یہی نہیں تھے، ادھر یہودی بھی، ادھر منافق بھی، ادھر مشرک بھی، اور مسلمان بیچ میں ایک دم کہ اب کیا کریں. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری مدد کی، تمہارے لیے وہ آندھی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جس نے تم دیکھ نہیں رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ، لیکن اللہ کی طرف سے وہ لشکر آ گئے. اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. جب دشمن تم پر چڑھا آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، جب آنکھیں پتھرا گئیں، دل گلے تک پہنچ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کہ اب کیا ہو. اللہ نے کیسی زبردست تصویر کشی کی ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی اس وقت، کہ ہر وقت دشمن ہی دشمن، ہر طرف سے، ایک طرف یہودی، ایک طرف منافق، ایک طرف مشرک، اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پہ مومن بڑی آزمائش میں ڈالے گئے، پوری شدت سے جھنجھوڑ دیے گئے کہ اب کیا کریں گے. اور پھر ان کا بتا دیا ان طریقہ ان منافقین کا بھی. اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، یہ سب جھوٹے وعدے تھے کہ اب دیکھو یہ کیا ہو گیا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے رہنے والوں، یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں ہے، تم جلدی سے نکلو، اپنے گھروں کو جاؤ. اور ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں غیر محفوظ ہیں، حملہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بس وہ بھاگنا چاہتے تھے. تو یہ منافقین اپنے اپنے بہانے اور اپنی اپنی وہ نخرے لے کر آ گئے. اگر ان کے دشمن مدینے کے چاروں طرف سے گھس آتے، پھر منافقوں سے مسلمانوں کے خلاف فتنے میں شریک ہونے کو کہا جاتا، تو اس میں کود پڑتے اور اس بارے میں بہت کم توقف کرتے. مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن سے ملنے کا موقع ملتا تو فوراً مل جاتے. یہ کبھی نہ سوچتے کہ نہیں ہم مدینے والوں کے خلاف کر رہے ہیں، نہیں، اس لیے کہ دشمن ہیں مسلمانوں کے. تو انہی منافقین کا بتا دیا. اور حالانکہ اس سے قبل انہیں عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. اللہ سے کیے گئے عہد کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھے جائیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا. اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے راہ فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں بچا نہیں لے گا، بچ نہیں سکو گے. کہیں پہ بھی وہ موت تو آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اونچے اونچے برجوں میں ہو، کہیں محفوظ قلعوں میں ہو، نہیں بچ سکتے، موت تو آ کر رہے گی. اور تب تمہیں دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بہت کم موقع دیا جائے گا. اور آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کون بچا لے گا؟ کون بچا سکتا ہے اللہ سے تمہیں؟ یا تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کون روک سکتا ہے کوئی؟ اور لوگ اللہ کے سوا اپنا نہ کوئی یار پائیں گے نہ مددگار. اللہ تمہارے درمیان لوگوں سے خوب واقف ہے جو لوگ جہاد سے روکتے ہیں، نہیں چاہتے کہ جہاد کریں، اور جب اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ
اور جنگ میں برائے نام حصہ لیتے ہیں، بس دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ بھاگ گئے، بس ادھر بس دکھانے کے لیے۔ یہ لوگ تمہیں مسلمان کے ساتھ دینے میں بہت ہی بخیل ہیں، اور جب دشمنوں کا خوف لاحق ہوتا ہے تو آپ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، چکر لگ رہے ہیں آنکھیں ادھر 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 ادھر، اور اس آدمی پر موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے کہ کیا مصیبت آ گئی کہ ہم جہاد کریں، قتال کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مال غنیمت کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو مال غنیمت کے بڑے حریص بن کر اپنی تیز زبانوں کا تمہیں نشانہ بناتے ہیں کہ ہمیں تو دیا ہی نہیں، ہم تو ساتھ تھے تمہارے، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اسی لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان تھا۔ یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوجیں اب تک واپس نہیں گئی ہیں، یہ ڈر خوف ان کے دلوں میں، اگر وہ فوجیں دوبارہ مڑ کر آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بادیہ میں چلے جائیں، بھاگ جائیں، مدینے سے دیہاتوں میں گھس جائیں، وہاں سے تمہارے احوال معلوم کرتے رہیں، اور اگر یہ لوگ تمہارے درمیان ہوتے تو برائے نام ہی جنگ میں شریک ہوتے۔ یہ اس قابل ہی نہیں، ان کا تو یہی ہے کہ بس کسی طرح جان بچائیں ہم۔ تو فی الحقیقت تم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا قول و عمل ایک بہترین نمونہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہے کہ کسی حالت میں انہوں نے وہ گھر نہیں بیٹھ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جنگ میں بھی شریک ہیں، امن میں بھی ہیں، ہر حالت میں وہ ہمیشہ آگے آگے ہیں، لیکن تم بھاگنے کی فکر میں ہو۔ ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، آیت نمبر 22 میں جب مومنوں نے دشمن کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور طاعت و فرمانبرداری کو اور بڑھا دیا، ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ وہ گھبرائے نہیں کہ بھاگو نکلو، نہیں۔ مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو سچ کر دکھایا، بس ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی اور بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ ان مومنوں کے صبر و ثبات کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ ثابت قدم آئے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن یہ بھاگے نہیں تھے۔ اسی میں حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء، مصعب ابن عمیر، انس ابن النضر، یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ غزوہ احد میں انس ابن النضر کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے جسم کو ان کی بہن نے ان کی صرف انگلیوں سے پہچانا تھا، ان پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ ان کے جسم پہ جو نشانات تھے کہ پورا جسم اس قابل نہیں تھا کہ پہچانا جا سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کر کے دکھایا، پیچھے نہیں ہٹے، بھاگ نہیں گئے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، سب کچھ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غیظ و غضب بھرے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا، اپنی کوئی بھی مراد حاصل نہ کر سکے، اللہ مومنوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑا ہی قوت والا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ مسلمانوں کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، بس محاصرے کے وقت وہ بیٹھے رہے مورچوں میں اپنے اور انتظار کرتے رہے، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا ان کو قتال سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ سب غیظ و غضب میں غصے میں بھرے ہوئے سب بھاگ گئے، چلے گئے واپس، اور مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد آپ نے سب کہہ دیا کہ اب تم نہیں آؤ گے، اب ہم آئیں گے۔ وہی ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد اب ان کی ہمت نہیں ہوئی، ہمت ٹوٹ گئی ان کی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ کیا اور مکہ فتح کر لیا۔ تو یہی وہ آخری غزوہ تھا، معرکہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سرخرو فرما دیا۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی تائید کی تھی، یہ بنی قریظہ، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،
تم لوگ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کرنے لگے اور دوسری جماعت کو قید کرنے لگے. تو یہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ تم نے جو کیا تھا اللہ کے حکم سے کیا. ان کے جو مرد تھے ان سب کو قتل کر دیا اور ان کے جو بچے اور عورتیں تھیں سب کو قید کر لیا. اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے مکانات، ان کے مال کا مالک بنا دیا، سب کچھ تمہارے حوالے. اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اب آئندہ بھی آنے والی ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی تمہیں ہی ملیں گی. سب کچھ جو کچھ ہوگا، یہ جیسے کہ یہود خیبر کی زمینیں وہ بھی تمہارے پاس آئیں گی. پہلے سے بشارت دی کہ یہودیوں کی ساری جائیداد تمہارے ہاتھ میں ہو جائے گی. اور فرمائیں کہ ازواج مطہرات کے بارے میں، یا ایھا النبی قل ازواجک، اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگینیاں چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، پیسہ دولت. تو مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نے جب یہ دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کی بیویاں جو ہیں وہ تو دنیاوی اعتبار سے بڑے مزے کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ اچھے حالات میں تھے. آپ کا تو ظاہر کوئی کاروبار تھوڑی تھا، یا آپ کو تو جو اللہ کی طرف سے ملتا تھا وہی لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے اخراجات میں اضافہ کریں، ہمیں بھی دیں کچھ اور. یہ دیکھیں یہ عورتیں کتنا کھا رہی ہیں، پہن رہی ہیں کپڑا، یہ وہ سب. تو سر 9 تھیں. حضرت عائشہ ہیں، حفصہ، ام حبیبہ، سودا، ام سلمہ، زینب بنت جحش، میمونہ، جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جمیعاً. تو آپ نے ان سے یہ بات پہنچائی حضرت عائشہ نے کہ یہ کہہ رہی ہیں سب. تو آپ کے پاس تو اتنی مالی طاقت نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ لے لو اور وہ لے لو، اور اس میں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا چاہتی ہیں، دنیا چاہتی ہیں یا آخرت چاہتی ہیں. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا چاہیے، آخرت کی بھلائی چاہیے، تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو آپ نے سب سے کہہ دیا کہ اب سن لو. عائشہ سے کہا، حضرت عائشہ سے، کہ جاؤ جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. تو دیکھیے ایمان، کہا کہ آپ کے بارے میں جا کے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو چھوڑ دوں؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہی ان کا ایمان تھا. یہی سب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے دنیا، ہمیں نہیں چاہیے پیسے. یہ دیکھیے ایمان والی خواتین تھیں. تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دے دیا. اور اس کے بعد پھر سارے ان کا تذکرہ فرمایا، اے میرے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جتنا اونچا مقام ہوگا سزا بھی اتنی ہوگی. سزا نہیں ہے کہ بس تھوڑی بہت، دوہرا عذاب. کہ تم نبی کی بیویاں ہو، نبی کے گھر میں ہو، تو تم کیسے غلط بات کہہ سکتی ہو. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، تو اسے ہم دوہرا اجر دیں گے، اجر بھی دوہرا ہوگا. پھر اس لیے کہ تم تو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال ہو، نمونہ ہو. اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو سب غلطیاں کریں گی، اور ہم نے ان کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. اور اے میرے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا وہ مقام نہیں ہے، تمہارا مقام ہی کچھ اور ہے. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم گفتگو مت کرو، کہ جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہو لالچ کرنے لگے. سیدھی سادی بات کرو، کہ ذرا سے بھی بات چیت کرنے میں کوئی بھی لوچ نہ آئے، کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ غلط باتیں نہ شروع ہو جائیں. تو لہذا تم نرم گفتگو مت کرو، کہ جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہو وہ لالچ کرنے لگے. اور سیدھی سادی بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو. اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلا کرو. یہ ماؤں سے کہا جا رہا ہے، امت کی ماؤں سے. اور امت کی بیٹیاں باہر ٹہلتی رہیں، وہ سب مزے کریں. تو یہ تو نمونہ ہے ان کے لیے. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے، یعنی نبی کے گھرانے والوں سے، گندگی کو دور کر دے، ان کو بالکل پاک کر دے، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. بے شک اللہ بڑا باریک بین، بہت ہی باخبر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد، اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جن کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ تو یہ ساری ان کی وہ خصوصیات بیان کر دی کہ ان میں کیا چیزیں ہیں، کہ اسلام ہے، ایمان ہے، اللہ کی اطاعت ہے، سچائی ہے، صبر ہے، خشوع ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ہے ان کی خصوصیت، ان نیک بندوں کی، مرد اور عورت سب برابر ہیں، اس میں کوئی کسی کا فرق نہیں۔ اگر عورتیں اس میں زیادہ کرتی ہیں تو وہ مردوں سے بھی بڑھ جائیں گی، اللہ ان کو اور دے گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ فیصلہ صرف یہ ہے، سپریم اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب کوئی مسلمان کہے کہ نہیں میری مرضی نہیں چلے گی، تو اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد پھر کسی اور کی بات نہیں مان سکتا۔ وہ معاملہ یہ ہوا کہ جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم کی پھپھی ذات بہن تھیں، ان کی شادی کر دی تھی زید ابن حارثہ سے، اور یہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا۔ تو اب یہاں پر جب وہ ان سے شادی ہو گئی، نہیں چل سکی، ظاہر ہے کہ یہ آزاد خاتون تھی، وہ غلامی تھے، لیکن بہرحال ایسے مسائل ہوئے کہ نہیں ہو سکا، تو پھر انہوں نے آخر چھوڑ دیا ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ تو ان کفار اور مشرکین نے افواہ پھیلا دی، دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی۔ وہ زید ابن محمد کہلاتا تھا، زید تو ان کا بیٹا تھا، تو یہ ان کی بہو تھی، دیکھو بہو سے شادی کر لی، یعنی تانا دینا ہے کسی قسم کا کوئی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی قبیح جو ان کی عادت تھی اس پہ کاری ضرب لگائی، کہ ایک تو یہ کہ وہ صرف کہنے سے بیٹا نہیں بن گیا تھا، وہ تو ایک ویسی بات تھی جو ختم کر دی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس معاملے میں وہ آپ کی بہو نہیں بن گئی، بلکہ وہ اسی طرح ہی عام حالات کی طرح، تو لہذا ان سے شادی کرنا جائز تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے، ہماری ناک کٹ جائے گی، نہیں، ماننا پڑے گا۔ اور فرمایا جب اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا کہ آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، یعنی زید سے کہا اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے خائف تھے کہ آپ شادی کرنا چاہتے تھے ان سے، تو لیکن آپ بتا نہیں سکتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ بس جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کی شادی کر دی۔ اس طرح پھر وہ ان سے جب بات ختم ہو گئی حضرت زید سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، اور اسی لیے پھر وہ کہا کرتی تھی کہ اور دوسری ازواج مطہرات سے کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروایا، میرا نکاح میرے اللہ نے کروایا۔ یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَزَوَّجْنَاكَهَا، ہو گئی شادی، اللہ تعالیٰ نے کروا دی، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہ ان کی جو جاہلیت کی رسم تھی اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ وہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں بن سکتا۔ جب وہ اصل بیٹا ہے نہیں ہے تو اس کی بیوی کیسے بہو بن جائے گی؟ تو فرمایا کہ یہ ہے اصل چیز،
جب وہ منہ بولے بیٹے ان بیویوں سے اپنی ضرورت کو پوری کر لیں، اللہ کے فیصلے کو بہرحال ہونا ہی تھا، یہی فیصلہ تھا اللہ کا اور وہ ہو کر رہا۔ نبی کے لیے اس کام کو کر گزرنے میں کوئی حرج نہیں جسے اللہ نے ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے بھی اللہ کی یہی سنت رہی، اللہ کا ہر فیصلہ طے شدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بنایا تھا وہ ہو کر رہا۔ تو لہذا یہ ان کی باتیں چھوڑ دیجئے، یہ جو الٹی سیدھی آپ پر تانے لگا رہے ہیں۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے، اس سے ڈرتے رہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ جو کہتے تھے کہ زید بن محمد کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے، جو بیٹے تھے وہ بھی اللہ نے اٹھا لیے۔ تو وہ اللہ اور اس کے رسول انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین، جو نبیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور آپ نے خود فرما دیا، اس کی تو وہ مختلف تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ خاتم سے مراد خاتم ہے، اور یہ مراد ہے، اس سے انگوٹھی ہے، اس سے مراد یوں ہے، وہ ہے، اور اس آیت کی وہ مختلف تعویلیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ صاف کہہ دیا آپ نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب آپ نے صاف کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کون کہتا ہے کہ یہ نئی نبی آئے گا، کوئی ذلی ہے، بروزی ہے، فلاں ہے، بیکار کی بات ہے۔ تو یہی جھوٹے لوگ جو آج کل بڑے مزے کر رہے ہیں کہ اب تو ہماری حکومت آ گئی ہے، اب ہم جو چاہیں کر لیں۔ حکومت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے ان کی، لیکن کوئی نرم گوشہ ہوگا شاید، اسی لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں وہ۔ تو اگر ہوتا بعض روایات آئی ہیں اس طرح، لیکن بہرحال جب ہے ہی نہیں، قرآن نے صاف کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، وہ ذات برحق تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبح و شام دعائیں کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے تمہیں جو فرمایا کہ تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے، اور اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، سلام سلام، اور اللہ ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بڑا فضل ملے گا، بہت کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجئے، اور نہ ان کی ایذا رسانی پر دھیان دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کی باتوں کو، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کافی ہے بس آپ کے لیے۔ اس کے بعد کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مسلمان عورت سے شادی کرو تو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، کہ رخصتی ہوئی نہیں، رخصتی سے پہلے ہی طلاق، تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی تم گنتی کرو، عدت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رخصتی نہیں ہے، اور عدت ہوتی اسی لیے ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو پتہ چل جائے، اس لیے تم انہیں کچھ دے دو اور خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، طلاق دے دی تم نے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ دے دلا کر دو تاکہ معاملہ جو ہے وہ واضح رہے اور ان کو بھی احساس رہے۔ تو اے میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے ان بیویوں کو حلال کر دیا جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور ان لونڈیوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کی چچا کی بیٹیوں کو، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیوں کو، آپ کے ماموں کی بیٹیوں کو، آپ کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے۔ اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہیں تو یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، اسپیشل آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے ان کی بیویوں، ان کی لونڈیوں کے بارے میں ان پر جو حکم عائد کیا ہے اس کا ہمیں پورا علم ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس میں ایک تو وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا، اور سب سے پہلے وہ امہات المؤمنین ہیں،
جنہیں آپ نے مہر متعین کر کے شادی کی تھی. تو یہ پھر وہ بیویاں ہیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آئیں، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ تھی، اور پھر آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تھی آپ نے. ریحانہ، ماریہ قبطیہ جو تھی وہ. پھر وہ عورتیں بھی جو حلال تھیں جو ویسے آئیں یا ہبہ کر دی گئیں، میمونہ، زینب بنت خزیمہ، ام شریک، خولہ بنت حکیم وغیرہ یہ عورتیں تھیں. پھر اس کے بعد جو ہیں چچا زاد، پھپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد جو آپ کی بہنیں تھیں، ان سے بھی آپ شادی جائز تھی آپ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، شرط یہ کہ جو ہجرت کر کے آ جائیں، جو ہجرت کر کے آ جائیں، آپ شادی کرنا چاہیں کر لیں. تو یہ ہے. اس کے بعد پھر اور کوئی نہیں. اگلی آیت میں فرما دیا کہ اب اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں. یہ ہے وہ لسٹ. اس میں سے آپ جن کو کر لیا ٹھیک ہے، اور کرنا چاہیں کر لیں. یہ صرف آپ کے لیے ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے. یہ اللہ کی خصوصی حکم ہے آپ کے لیے. تو نہ آپ اپنی موجودہ بیویوں کے بدلے دوسری بیویاں لائیں گے، چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو بہت پسند آ جائے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کے آپ مالک بن جائیں. اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. تو یہ اس طرح بتا دیا کہ یہ ہے اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. پھر مسلمانوں کو کچھ احکام دیے گئے کہ ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے، دعوت دی جائے تو آ جاؤ پھر. لیکن تم پہلے ہی سے بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار مت کرو، بلکہ تمہیں بلایا جائے تو آؤ. جب کھا چکو تو چلے جاؤ، گھر جاؤ، پھر بیٹھے کیوں تم؟ اور آپ اس سے بات چیت کرنے میں دلچسپی مت لو، بے شک کہ تمہاری یہ حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. یہی ہوا جب آپ نے حضرت زینب بنت جحش کے بعد ولیمہ کیا، گھر میں ہی بلا لیا لوگوں کو، جو بھی تھا تھوڑا بہت کر کے کھلا دیا آپ نے. اب لوگ بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ جا ہی نہیں رہے. آپ پھر گئے، باہر گئے، حضرت عائشہ کے حجرے تک گئے، ان سے بات چیت کی، پھر واپس پھر بیٹھے ہوئے، پھر گئے واپس، پھر حضرت عائشہ سے کچھ بات کی، کسی سے بات کی، خیریت کی، تو پھر دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں. تو اللہ نے احکام نازل کر دیے کہ دیکھو تم کتنی تکلیف دیتے ہو اللہ کے نبی کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں اور تم بیٹھے گپ شپ کر رہے ہو، باتیں بنا رہے ہو. اور جب تم ان امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. ایسا کرنے سے تمہارے ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو. وہ نبی کی بیویاں تھیں، اب کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، کسی کے لیے صرف اور صرف نبی کی بیویاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہے. اور چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے. تو نبی کی بیویوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ حجاب نہ کریں اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، اور نہ اپنی مسلمان عورتوں سے، نہ غلاموں سے، نہ لونڈیوں سے جن کی وہ مالک ہوں. اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہ امہات المومنین کے جو محارم ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نبی کریم کے درود کے بارے میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پر نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو یہ ہمیں حکم دے دیا کہ ہم اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجیں. اور فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے. جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں وہ بہتان دھرتے ہیں اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہنا، گالی دینا، کوئی بھی ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور سخت عذاب ہے. اس طرح مومن مردوں اور مومن عورتوں پر جو اس طرح کی تکلیف دہ باتیں کہتی ہیں، باتیں بناتے ہیں، جیسے منافقین کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا گناہ لیتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں. یہاں پر رکتے، کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.